اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. میرے بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 6 جو ہے اسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس لیکچر میں ہم لوگ ایسڈس بیسز اینڈ سالٹ چیپٹر کا نام ہے. لیکن آج اس لیکچر کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے سے ریکال بھی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آگے ہمارے پاس جو لیوس کا کانسیپٹ ہے اباؤٹ دا ایسڈ اینڈ بیسز وہ کیا ہے. اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کا جاننا ضروری ہے کہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے. تو پہلے تھوڑا سا ریکال. کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ لوری برانسٹیڈ کا کانسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز. پروٹان ڈونر کو کس کا نام دیا تھا؟ ایسڈ کا. اور پروٹان ایکسیپٹر کو کس کا نام دے دیا تھا؟ بیسز. اور پھر ہم نے بات کی تھی ایمفوٹیرک سبسٹانسز کی کہ وہ سبسٹانسز جو ایز این ایسڈ ایز ویل ایز اے بیس جو بطور ایسڈ اور بیس دونوں کے کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیں. دو سبسٹانسز آر سیڈ ٹو بی بٹ دے آر سیڈ ٹو بی دی ایمفوٹیرک سبسٹانسز. اینڈ پھر ہم نے سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز کی تھی. اور آج ہم لوگ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کی بات کریں گے. کوویلنٹ بانڈ کمیٹی والا بانڈ ہے. اور کمیٹی ہمیشہ نان میٹلز کے درمیان میں ڈلتی ہے. نان میٹلز الیکٹران چھوڑتی نہیں ہیں تو ان کے پاس پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کمیٹی ڈالنے والا, شیئرنگ والا. یاد ہے؟ تو ہمیشہ دو نان میٹلز کے درمیان میں یہ بانڈ بنتا ہے. کوولنٹ بانڈ کسی اور کو ڈیفینیشن آتی ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. بچے that type of chemical bond which is formed by the mutual sharing of electrons. اس سے الیکٹرانز کے آپس میں اشتراک سے, آپس میں کمیٹی ڈالنے سے جو بانڈ بنے گا دو ایلیمنٹس یا ایٹمز کے درمیان میں, that bond is said to be the covalent bond. نہیں سمجھ آیا؟ دو ایٹمز کے درمیان میں الیکٹرانز کی شیئرنگ سے, میوچل شیئرنگ سے جو بانڈ بنتا ہے اس بانڈ کو ہم لوگ کوولنٹ بانڈ کا نام دیتے ہیں. پھر میں نے آپ کو اس کی ٹائپس پڑھائی تھی, سنگل کوولنٹ بانڈ, ڈبل کوولنٹ بانڈ اینڈ ٹرپل کوولنٹ بانڈ. یاد ہے؟ تو وہ کوولنٹ بانڈ جو میوچل شیئرنگ آف ون الیکٹران پیئر سے بنے گا وہ سنگل ہے. جو دو پیئرز آف الیکٹرانز کی میوچل شیئرنگ سے بنے گا وہ ڈبل ہے. اور ایسا کوولنٹ بانڈ جو تین الیکٹران پیئرز کی شیئرنگ سے بنے دیٹ از سیڈ ٹو بی دا ٹرپل کوولنٹ بانڈ. یاد آیا نہیں آیا؟ لیکن کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ جو ہے یہ بھی کوولنٹ بانڈ ہے, یہ بھی کوولنٹ بانڈ. اس کی ایڈنگ میں مجھے تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ اٹ از آلسو دا کوولنٹ بانڈ. It is also the covalent bond. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ that type of covalent bond in which, وہاں پہ کیا تھا؟ اگر covalent bond ہوتا ہے that type of bond which is formed by the mutual sharing of electrons. لیکن یہ بھی ایک covalent bond ہے, لیکن اس میں جو electrons کا جوڑا ہوتا ہے, electrons کا جوڑا ہوتا ہے جو shared pair ہوتا ہے بیٹا, ویسے اگر آپ کے پاس کوولنٹ بانڈ بنتا ہے مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے دو ایٹمز کے درمیان میں, تھوڑا سا جیسے آپ کے پاس ہائیڈروجن کے دو ایٹمز ہیں,
اس میں ایک پروٹون ہے اور اس کے شیل میں ایک الیکٹران ہے. اس میں بھی ایک پروٹون ہے اور اس کے شیل میں ایک الیکٹران ہے. یہ ایک دوسرے کے قریب جائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک دوسرے کے قریب جائیں گے, ملیں گے ایک دوسرے سے, ان کے درمیان میں میوچل شیئرنگ سے کیا بن جائے گا؟ کراس اور ڈاٹ. اب یہ دو الیکٹران اس کے شیل میں بھی اور اس کے شیل میں بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس میں کیا ہوا, بانڈ بنانے والے ہر ایٹم نے ایک ایک الیکٹران کا حصہ لیا. ہر ایٹم نے ایکولی اپنا حصہ ڈالا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو پیر آف الیکٹران ہے اس میں ہر ایٹم نے ایک الیکٹران کی شیئرنگ کی ہے, ایک الیکٹران کا حصہ ڈالا ہے. لیکن کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹران کا شیئرڈ پیر ہوتا ہے, جو الیکٹرانز کا جوڑا ہوتا ہے, اس میں دونوں ایٹم حصہ نہیں ڈالتے بلکہ ایک ایٹم ہی دونوں الیکٹرانز دیتا ہے. جو شیئرڈ پیر ہوتا ہے دو ایٹمز کے درمیان میں, وہ کون دیتا ہے؟ صرف ایک ایٹم دیتا ہے, دونوں ایٹم اس میں حصہ نہیں ڈالتے. تو یہ وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے that type of covalent bond in which the shared pair of electrons is supplied by one of the two bonded atoms. جو آپ کے bonded atoms ہوں گے وہ دونوں ایک ایک الیکٹران نہیں دیں گے بلکہ جو الیکٹرانز کا پیر ہوگا وہ ایک ایٹم کی طرف سے آئے گا. کس کی طرف سے آئے گا؟ ایک ایٹم کی طرف سے آئے گا. that is called the coordinate covalent bond. پھر سن لیں that type of covalent bond in which the shared pair of electrons is supplied by one of the bonded atoms is called coordinate covalent bond. Problem کسی کو. Similarly دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ coordinate bond also called the dative covalent bond بھی کہتے ہیں اس کو, is a covalent bond. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا, covalent bond ہے shared pair of electron جو ہے وہ اس کے اندر shared pair of electron جو ہے اس کی وجہ سے bond بنتا ہے in which both electrons come from the same atom. دونوں کے دونوں الیکٹرون کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی ایٹم سے آتے ہیں. ملنے والے دونوں ایٹم سے ایک ایک الیکٹران نہیں آتا. اس کی مثال میں آپ کو ذرا یاد کرواتا چلتا ہوں. کل آپ لوگوں نے ایک ریئیکشن پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو, نہیں تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. HCl یاد ہے, اس پہ پارشل نیگیٹو چارج, اس پہ پارشل, یاد آیا کہ نہیں آیا؟ پانی میں آپ کو یاد ہوگا آکسیجن کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 6. ان میں سے وہ ایک ایک الیکٹران جو ہے اسے استعمال کر لیتا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ سنگل کوولنٹ بانڈ بنانے میں, اور 2 الیکٹرانز کے پیئرز اس کے اوپر موجود رہتے ہیں ایز لون پیئرز. ٹوٹل 8 پورے ہو گئے نا, 2 2 4 2 6 2 8, ایسا ہی ہے نا. یہ لائن پیئر آف الیکٹران کو شو کر رہی ہے. بچے یہ جو H ایٹم ہے جب یہ بانڈ ٹوٹتا ہے تو یہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ H پازیٹیو اور Cl نیگیٹو. اس ہائیڈروجن کے پاس کیا الیکٹرانز کا جوڑا ہے؟ اس کا تو پہلے شیل میں کوئی الیکٹران نہیں ہے, تو اس کو ضرورت ہے, اٹ نیڈس اے پیئر آف الیکٹرانز. اس کو کیا ہے؟ پیئر کی ضرورت ہے, اور اس کو کسی الیکٹران پیئر کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ جو پروٹون ہوتا ہے یہ اس کے پاس جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ جو آکسیجن ہے یہ اپنا ایک لون پیئر جو ہے وہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یہ اس کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے. اور یاد رکھنا, ایک کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ اور کوولنٹ بانڈ میں فرق پتہ ہے کس چیز کا؟ صرف بننے کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ جب یہ بانڈ بن جاتا ہے تو بیٹا آپ نہیں بتا سکتے کہ اصل کوولنٹ بانڈ کون سا اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کون سا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ پازیٹیو چارج پورے کے پورے اس ہائیڈرونیم جو H3O پازیٹیو ہے اس کے اوپر چھا جاتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اور ساتھ Cl نیگیٹو.
تو اب ان دونوں کے درمیان میں فار ایگزامپل کہتا ہوں یہ جو شیئرنگ آف الیکٹرانز ہوئی ہے، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ڈونر کون تھا؟ آکسیجن تھا، اور ایکسیپٹر کون تھا؟ اس کو ایسا شو کرتے ہیں ویسے اشاروں سے کہ ڈونر جو ہوتا ہے وہ ٹیل پہ ہوتا ہے اور جو ایکسیپٹر ہوتا ہے وہ ہیڈ پہ ہوتا ہے الیکٹران پیئر کا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو دس سارٹ آف بانڈ از کالڈ دا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ. سمجھ آیا کہ جو شیئرڈ پیئر آف الیکٹران ہے وہ صرف ایک ایٹم دے گا لیکن بنے گا کوویلنٹ بانڈ. تو بیٹا یہ ڈیفینیشن تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ میں نے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ یہ آپ کا HCl ہے، اس کے اندر جو ہائیڈروجن ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈروجن آئن جو ہے اس کو الیکٹرانز کے پیر کی ضرورت ہے، اور آکسیجن کا آؤٹر موسٹ شیل فیلڈ ہے. اگر یہ الیکٹران کا اشتراک بھی کر لے، مثال کے طور پر جیسے پیچھے ہوا، اس نے الیکٹران کے جوڑے کا کی شیئرنگ ہی کی ہے نا، تو شیئرنگ کے بعد بھی تو وہ الیکٹران کا جوڑا آکسیجن کے پاس ہی رہا، ایسا ہی ہے نا، لیکن اس سے ہائیڈروجن کا فائدہ ہو گیا، آکسیجن کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آکسیجن کے پاس ہی وہ پیر، یہ دونوں اس سے برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، سمجھ آیا نہیں یار؟ تو سچ سارٹ آف بانڈ از کالڈ دا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ. تو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا کہ الیکٹران پیئر ایکسیپٹر جو ہے وہ کون ہے جی؟ ہائیڈروجن. اور ڈونر کون ہے؟ واٹر. واٹر الیکٹران پیئر ڈونر ہے، اور HCl میں جو آپ کا ہائیڈروجن ہے وہ الیکٹران پیئر کیا؟ ایکسیپٹر ہے. سمجھ آ گیا؟ اسی بیسس پہ بیٹے دیکھیں کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ سے آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے تو ایک ایٹم الیکٹران کا پیر دیتا ہے اور دوسرا اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. تو ایک الیکٹران پیر ڈونر ہوتا ہے اور دوسرا الیکٹران پیر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹر ہوتا ہے. تو جو ڈونر ہوتا ہے اس کو بچے لیوس جو ہے الیکٹران پیر ڈونر کو لیوس کس کا نام دیتا ہے؟ الیکٹران پیر ڈونر کو لیوس کس کا نام دیتا ہے؟ بیس کا. اور ایکسیپٹر کو کس کا نام دیتا ہے؟ ایسڈ کا. بس لیوس کی تھیوری آپ کو سمجھ آ گئی کہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کے بننے میں جو ایٹم یا جو سبسٹانس الیکٹران پیر ڈونر ہوگا اس کو لیوس بیس کا نام دیا جائے گا، اور جو آپ کا سبسٹانس الیکٹران پیر ایکسیپٹر ہوگا اس کو لیوس ایسڈ کا نام دیا جائے گا. وہی بات جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ سرٹن سبسٹانسز لائک SO2 CO2 CaO BF3 کیا ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کیلشیم آکسائڈ ہے، بورون ٹرائی فلورائڈ ہے ایٹسٹرا بہیو ایز ایسڈز. یہ کس کے طور پہ کام کرتے ہیں؟ یہ کس کے طور پر کام کرتے ہیں؟ بطور تیزابوں کے، بطور ایسڈز کے، ٹھیک ہے، آر بیسز یا بطور اثاثوں کے. although اگرچہ they do not have the ability to donate or accept proton. لوری برانسٹیڈ تھیوری یاد ہے نا؟ نہ ان کے اندر پروٹون دینے کی صلاحیت ہے نہ لینے کی صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی یہ بطور ایسڈ یا بیس کا کرتا ہے، بہیو کرتے ہیں. نیچر آف سچ سبسٹانسز، ایسے مادہ جات کی جو فطرت ہے کین ناٹ بی ایکسپلینڈ، اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی بائی آرہینس اور لوری برانسٹیڈ تھیوری. سمجھ آ گیا؟ یہ فیل ہو چکی ہے. سو G.N. Lewis in 1923 proposed an acid base theory that focuses، اس نے ایک ایسڈ بیس کی تھیوری پیش کی جو زور دیتی ہے آن دا ریئیکشن. کس پہ؟ ریئیکشن پہ. دس کانسیپٹ از مور جنرل، اور یہ جو تصور ہے، یہ جو اس کا خیال ہے، یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ جو اس کی فکر ہے، یہ زیادہ جنرل کا مطلب کیا ہے؟ وسیع ہے، زیادہ عالمی ہے، زیادہ بڑی سوچ ہے دین آئدر آف دا آرہینس تھیوری اور دا برانسٹیڈ لوری تھیوری. تو لوری اور برانسٹیڈ کی تھیوری ہو یا آرہینس کی تھیوری ہو، ان کے مقابلے میں جو لیوس کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے، وہ زیادہ جنرل ہے. اب بات سمجھ آئی؟ وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس میں زیادہ کشادگی پائی جاتی ہے، اس میں زیادہ لچک پائی جاتی ہے، وہ زیادہ عالمگیر ہے، وہ عالمگیر کانسیپٹ ہے ان کے مقابلے میں. لیوس کانسیپٹ آف ایسڈز، آپ کو پتا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ جو ہے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا. سو بچے اے سبسٹانس دیٹ کین ایکسیپٹ اے پیئر آف الیکٹران، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی ہے نا ایسڈ کی ڈیفینیشن ہے
کہ وہ substance, a substance that accepts a pair of electrons to form the coordinate covalent bond is called Lewis acid. ایکسیپٹر یہ ہے نا, ڈونر یہ ہے. ایرو ہیڈ پہ آپ کا ایکسیپٹر ہوگا اور ٹیل پہ آپ کا ڈونر ہوگا. تو جو ٹیل پہ الیکٹران پہ ڈونر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیوس بیس. اور جو ایکسیپٹر ہے دیٹ از کالڈ ایسڈ. تو الیکٹران پہ ڈونر ان اے ریئیکشن از کالڈ دا لیوس بیس, and electron pair acceptor during the formation of coordinate covalent bond is called the Lewis acid. clear ہو گیا. example آپ کو انہوں نے دے دیا اور اس میں آپ کو پتا this is what, this is the acceptor, so therefore this is the acid and this is the Lewis base. اب بیس کی ڈیفینیشن ہے the substance that can donate, that gives a pair of electrons to form the coordinate covalent bond in a reaction is called a Lewis base. for example, اب یہ Lewis base ہے, دیکھیں نا الیکٹران پیئر دے رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, اور یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن, تو یہ کیا ہوگا, ایسڈ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بچے آپ سے کوشچنس پوچھیں گے, اور کوشچنس کیسے پوچھیں گے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو ریموو دس ریٹن میٹیریل فرام ہیئر. Consider the following reaction. بک کھولی تھی, یہی کانسیپٹ ہے جی. Lewis acid is substance that can accept a pair of electrons to form the coordinate covalent bond. coordinate covalent bond کی ڈیفینیشن میں نے دے دی ہے, بیس کی ڈیفینیشن آ گئی. کہتا ہے in a Lewis acid base reaction a coordinate covalent bond is formed between the acid and base. تو بچے جب بھی coordinate covalent bond بنے گا, ایک الیکٹران پہ ڈونر ہوگا اور ایک کیا ہوگا, تو اس کا مطلب ایسڈ اور بیس کے درمیان میں کیا بنتا ہے, coordinate covalent bond بنتا ہے. سمجھ آ گیا. تو کنسیڈر دا فالوئنگ ایگزامپل جی. تو اس کے اندر دیکھیں یہ آکسیجن ڈونر ہے اور یہ کیا ایکسیپٹر ہے. سمجھ آ گیا. یہ ویسے اس کے نیچے آنا چاہیے تھا, دس از دا ایکسیپٹر اینڈ دس از دا ڈونر, اور یہ بانڈ ٹوٹ کے اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے. اب اس ریئیکشن کو ذرا غور سے دیکھ لیا اس کو, ہماری بک پہ بھی یہ ہے نا, امونیا اور HCl ہے, نہیں واٹر. اچھا بتاؤ, سوال پوچھ رہا آپ سے, which species is donating an electron pair? water. ایسا ہی ہے, واٹر ہے نا. and which species is accepting electron pair? that is the HCl, hydrochloric acid. and species is Lewis acid, HCl. and which species is Lewis base? water. clear. اب ذرا یہاں دیکھیں, this theory explain gas phase neutralization reaction. غور سے سنیں ذرا, یہاں دیکھیں نائٹروجن ایٹم ان دس ریئیکشن. ویسے یہ کوشچن دیکھیں, یہ ریئیکشن آپ نے دیکھا نا یہاں پہ, غور سے دیکھیں. وچ اسپیشیز از ڈونیٹنگ این الیکٹران پیئر, اس میں کون الیکٹران پیئر دے گا, اس پہ دیکھا الیکٹران پیئر آئے نہیں ہے, تو امونیا الیکٹران پیئر دے گا, یہ ہائیڈروجن ایکسیپٹ کرے گا. اینڈ وچ اسپیشیز از ایکسیپٹنگ این الیکٹران پیئر, آپ کو پتا ہے HCl. وچ اسپیشیز از لیوس ایسڈ, HCl. وچ اسپیشیز از لیوس بیس, امونیا. Nitrogen atom in ammonia donates an electron pair to H atom in HCl. So which species is Lewis acid? HCl is Lewis acid and NH3 is Lewis base. Problem کسی کو. So come here, بات کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے, یہ کنکلوژن ہے نا ہمارا ساری لیوس کی تھیوری کا. لیوس اسٹرکچر ڈیمانڈس, لیوس کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے, آپ سے تقاضا کرتا ہے کس چیز کا, دیٹ کہ دا سینچرل ایٹم اور ایٹم آف لیوس ایسڈ ہیز اے ڈیفیشنسی آف این الیکٹران پیئر. بات سمجھیے نہیں سمجھے, کہ آپ کا جو لیوس ایسڈ ہوگا اس میں موجود جو ایٹم ہے اس کے پاس الیکٹران پیئر کی کیا ہونی چاہیے, کمی ہونی چاہیے. پھر یہ ایکسیپٹر بنے گا نا. پیچھے آپ نے ریئیکشن پڑھا, یہاں پہ جب یہ بانڈ ٹوٹے گا Cl نیگیٹو بنے گا تو ہائیڈروجن کے پاس کتنے الیکٹرانز کی کمی آ جائے گی,
H पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी ताकि उसका पहला शेल फिल हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये जो शेड पेयर है ये सारा किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के। उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? देखो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। शेयरिंग के बाद 8 हुए थे ना, और अगर वो जो पेयर है वो सारा का सारा ही कौन ले ले? क्लोरीन। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक तो अपना लिया, हाइड्रोजन का भी ले लिया, -1, ऐसा ही है। हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज आ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं? +1 का सारा शेल खत्म। अब पहला शेल इसको कंप्लीट करना कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और इसने कितने देने हैं? हाइड्रोजन ने, सॉरी अमोनिया का, नाइट्रोजन ने, सॉरी। ये पेयर डोनर होगा और ये पेयर, यही तो वो कह रहा है कि लिविस का स्ट्रक्चर इस बात का तकाजा करता है कि जो आपका लिविस एसिड है उसमें एक एटम ऐसा होना चाहिए, या जो आपका सेंट्रल एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी हो, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम्यूटेट कर सके। नहीं समझ आ रहा? एंड याद रखें, फिर सुन लें, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और मजे की बात फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम्यूटेट भी कर सके। अब ये नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो कहे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी हो और फिर वो उनको कम्यूटेट कर सके, जगह दे सके। समझ आया? एंड कैन अकोमोडेट एन अनशेयर्ड पेयर। कौन सा? ये वाला, जिसे लोन पेयर हम कहते हैं। आपके नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? इसे अनशेयर्ड पेयर कहते हैं। ये शेयर्ड पेयर है जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ, इसको क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर कहते हैं। दिस इज द शेयर्ड पेयर, बट दिस इज द लोन पेयर और द अनशेयर्ड पेयर। तो इस एटम में पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े की कमी भी है, और फिर ये उसको कम्यूटेट भी कर सकता है, इस अनशेयर्ड पेयर को। यही उसने तकाजा किया। ऑन द अदर हैंड कहता है चलो दूसरी तरफ, द सेंट्रल एटम ऑफ लिविस बेस, जो लिविस के बेस का सेंट्रल एटम है, जैसा कि अमोनिया में कौन है? नाइट्रोजन है ना, ऐसा ही है ना। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। उसने तीनों की शेयरिंग कर ली फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए? 2, 2, 4, 2, 6। कितने की कमी है 8 पूरा करने के लिए? 8 पूरा करने के लिए ऑक्टेट टूल कहता है 8 पूरे होने चाहिए। इसके बाद कितने की कमी है? 2 की। तो बनेगा ना एसिड या नहीं बनेगा? बनेगा। और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन के पास क्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लेकिन एक लोन पेयर है इसके ऊपर। तो ये कहता है जो सेंट्रल एटम है आपके लिविस बेस का, पहली बात उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का ना, देखें 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बने, ऐसा ही है। 2, 2, 4, 2, 6, ऐसा ही है। और एक लोन पेयर है इस पे, तो कितने हो गए? 8 पूरे नहीं हो गए? तो बेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो, ठीक है। बेस एज कंप्लीट ऑक्टेट प्रोसेसिंग, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और उसके साथ साथ उसमें मौजूद हो 1 और मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वाटर में ऑक्सीजन पे कितने अनशेयर्ड पेयर होते हैं? 2। और अमोनिया में कितने हैं? नाइट्रोजन पे 1। तो पहली बात उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और फिर उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर डिमांड करता है। एंड द बेस हैज द एबिलिटी टू डोनेट, क्योंकि उसके पास शेयर्ड पेयर के अलावा एक अनशेयर्ड पेयर भी है, ऐसा ही है ना। तो बेस की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। बेस हैज एन एबिलिटी टू डोनेट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एसिड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं है? लो जी, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपकी प्रॉब्लम आ गई क्लासीफाई द सब्सटेंस एज लिविस एसिड और लिविस बेस। ये आपको उन्होंने रिएक्शन दे दिया, हम इसको बुक से देखेंगे। आइडेंटिफाई लिविस एसिड एंड लिविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चे मुझे ये बताओ किसके पास लोन पेयर है ना, और किसके पास नहीं है? देखें 2, 2, 4, 2, 6, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 की कमी है। इट इज़ द एसिड एंड इट इज़ द बेस। अब ये आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे कि आप लोगों ने, मेरी बात गौर से सुन लें, कैसे आइडेंटिफाई करना लिविस एसिड कौन सा, लिविस बेस कौन सा। तो बच्चे पहली बात तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन ये ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ स्पीशीज, दोनों स्पीशीज का आप क्या ड्रॉ कर दें,
الیکٹرانک اسٹرکچر ڈرا کر دیں, جیسے انہوں نے نیچے کیا بھی ہوا, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. امونیا کا بھی کر دیا اور بورون ٹرائی فلورائڈ کا بھی کر دیا. یہ ڈرا کرنا آتا نہیں آتا؟ آتا ہے نا. نائٹروجن کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں؟ 5. وہ سن رہے ہو؟ ایسا ہی ہے نا. تو نائٹروجن کے اپنے کتنے تھے؟ 5. اس میں سے 3 اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کیے اور 2 اس کے پاس لون پیئر کی فارم میں. کلیئر ہوا؟ بورون کے پاس اپنے کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں؟ 3. وہ تینوں اس نے فلورین کے ساتھ شیئر کر لیے, تو 2 کی جگہ بچ گئی نا. یہی وہ کہہ رہے ہیں. لک فار دا اسپیشیز, اب آپ نے ڈھونڈنی ہے وہ اسپیشیز دیٹ ہیز اے لون پیئر. کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے, اس کے پاس ہے لون پیئر. ہاں NH3 کے پاس. یا اس پہ نیگیٹو چارج ہو. یہ کون سا چارج ہے اس پہ؟ نیگیٹو چارج ہو. ایسی جو اسپیشیز ہوں گی نا جس کے اوپر یا تو نیگیٹو چارج ہوگا یا اس کے پاس لون پیئر ہوگا, سچ اے اسپیشیز ہیز کمپلیٹ آکٹیٹ. اس کا آکٹیٹ کیا ہوگا؟ گنو 2 2 4 2 6 2 8. 8 پورے ہیں نا, لیکن بورون کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہے. دیکھیں 2 2 4 2 6 8 تو پورے نہیں ہے, 2 کی کمی ہے. تو ایسی اسپیشیز کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوگا. سو اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی الیکٹران. اس کو مزید الیکٹران کی ضرورت ہے. اٹ کین however donate an electron pair. اٹ کین however donate, بلکہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ این الیکٹران پیئر, الیکٹران کا ایک جوڑا. دس اسپیشیز از دا لیوس بیس, اور وہ اسپیشیز لیوس بیس ہے. لک فار اے اسپیشیز دیٹ کین اکوموڈیٹ این الیکٹران پیئر. کر سکتا ہے نا. سچ اے اسپیشیز ہیز انکمپلیٹ آکٹیٹ. اس کا آکٹیٹ کیا ہوگا؟ انکمپلیٹ ہوگا. سو دس اسپیشیز کین ایکسپٹ این الیکٹران پیئر اینڈ دس اسپیشیز از دا لیوس ایسڈ. انہوں نے اسٹرکچر ڈرا کیا. امونیا ہیز اے لون پیئر. پکی بات ہے آن دا نائٹروجن. سو اٹ is a electron pair donor, so therefore NH3 is a Lewis base. Boron trifluoride has an incomplete octet and it has 6 electrons, that are 3 pairs of electrons in its outermost shell, so it needs an electron pair to complete its octet. So hence BF3 is an electron pair acceptor or Lewis acid. Problem is zero. اب بچے آپ کی سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز ہے, غور سے دیکھ کے بتائیں. ایلومینیم ٹرائی کلورائڈ کا اگر میں یہاں آپ کے سامنے الیکٹران ڈاٹ اسٹرکچر ڈرا کر دوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایلومینیم کون سے گروپ میں؟ جی تیسرے میں نا. آؤٹر موشن میں کتنے الیکٹرانز ہوں گے؟ 3. 1 2 3. ٹرائی کلورائڈ AlCl3 ہے نا. کلورین میں کراسز ڈال رہا ہوں, 7 الیکٹرانز ہوتے ہیں آؤٹر موسٹ شیل میں. 1 شیئر کر لیا, 6 ایسے ہی. کلورین پورے ہو گئے 8. 1 شیئر کر لیا اور باقی لون پیئرز کی فارم میں اس پہ موجود ہے. کلیئر ہوا بچوں؟ اب گنو ایلومینیم کے پاس کتنے آ رہے ہیں؟ 2 2 4 2 6. 2 کی کمی ہے نا. انکمپلیٹ آکٹیٹ ہے. بتاؤ ایسڈ ہوگا بیس ہوگا؟ ایسڈ ہے. اور 7 کون ہے اس کے؟ Cl نیگیٹو ہے نا. Cl نیگیٹو ہے نا. اس کے اپنے کتنے الیکٹرانز ہیں؟ 7. کتنے؟ 7. نیگیٹو چارج کی وجہ سے اس کے اندر کتنے ہو جائیں گے؟ تو اس کے پاس کتنے لون پیئرز آ رہے ہیں؟ 3. یہ تو شیڈ پیئر ہوگا نا, کسی سے چھینا ہوا ہوگا. میں کراس ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب اس میں الیکٹران کا پیئر دینے کی صلاحیت ہے اور اس میں تو یہ ڈونیٹ کرے گا. نیگیٹو اسپیشیز ہے, کمپلیٹ آکٹیٹ ہے. یہ ڈونر ہے الیکٹران پیئر کا, تو یہ بیس ہو گیا اور یہ ایکسیپٹر ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسڈ ہو جائے گا. بات نہیں سمجھے تو اب سمجھ آیا؟ دس از لیوس بیس, دس از دا لیوس. جو آپ دے سکتے ہو کیسے دو گے؟ کہنا ہے ان AlCl3 aluminium contains 6 electrons in its outermost shell and its octet is incomplete. It needs a pair of electrons, so therefore this is the Lewis acid. And Cl negative chloride ion have 8 electrons in its outermost shell. ٹھیک ہے, its octet is complete and it is able to donate a pair of electrons. It contains 3 electron pairs, 3 lone pairs of electrons in its outermost shell.
So therefore it is the Lewis base. Similarly اس میں بتائیں, اس کا بھی ڈرا کروں, ہائیڈرو آکسائڈ آکسیجن ایچ ہے نا اس کے ساتھ, ویسے اس کے آؤٹر موشن میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 6. لو جی ایک یہ آ گئے 6 پورے ہو گئے. ادھر سے ہائیڈروجن آیا تو کیا ہو گیا, ایک بانڈ بن گیا. اب اس پہ چارج کیا نیگیٹو ہے نا, تو نیگیٹو کا مطلب ایک اور الیکٹرون کسی سے چھین لیا. سن رہے نہیں سن رہے؟ تو کتنے لون پیر ہیں اس کے پاس, 2 لون پیر ہیں. اب ایچ پاتھولین کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو یہ لون پیر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ دینے کی صلاحیت, ڈونر ہے, اور یہ کیا ایکسیپٹر. سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ. سو ان دس ریئیکشن OH نیگیٹو ود الیکٹرون پیر ڈونر اٹ از دا لیوس بن گیا, اور یہ کیا بن گیا, لیوس ایسڈ بن گیا. سو یہاں تک بچے آپ کی لیوس کی جو تھیوری ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. اسی کے ساتھ ہم اپنا لیکچر جو ہے اسے کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے سیلف آئنائزیشن آف واٹر کے ساتھ, کہ سیلف آئنائزیشن آف واٹر کیا ہوتی ہے, اور پھر اس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ پی ایچ اسکیل کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, KW کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں ہمیں. ویل ٹاک اباؤٹ دس ان ڈیٹیل.